ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ اور وہاں آ کر مجھ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو. واستغفر لهم الرسول. دستور اور طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جس کی غلطی کرتا ہے یا جس کو ناراض کرتا ہے تو اس کو منانے کے لیے اسی کے دروازے پر جاتا ہے. آپس میں ہماری اکثر خاندانوں کے اندر بھی تنازعات ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. بالخصوص جب شادیوں کے مواقع ہوتے ہیں تو پتہ چلا فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، ہم مناؤ اس کو جا کر. پتہ چلا صاحب چچا ناراض ہے، وہ نہیں آ رہے، تو اگر چچا ناراض ہے ظاہر بات ہے چچا کے دروازے پر جائیں گے ان کو منانے کے لیے. پتہ چلا کہ تایا ناراض ہیں تو تایا کے گھر جائیں گے ان کو منانے کے لیے. پتہ چلا کہ بڑے بھائی صاحب بھی ناراض ہیں تو ان کے دروازے پر جائیں گے ان کو منانے کے لیے. تو پھوپھا کسی کا ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے پھوپھا کے دروازے پر جائیں گے. یعنی جو ناراض ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اسی کے دروازے پر جا کر اس کو منایا جاتا ہے. لیکن ذرا عظمت مصطفیٰ تو دیکھیے، شان مصطفیٰ تو دیکھیے. اللہ فرماتا ہے جرم تم نے میرا کیا ہے، ادا کرو، صحیح کرو، پھر جا کر مجھ سے معافی مانگو. نہیں، فرمایا جاؤک فاستغفر اللہ، میرے محبوب کے در پر آ کر پھر استغفار کرو. اور پھر ہو سکتا ہے میرا حکم پا کر تم آ تو گئے ہو لیکن دل میں کوئی وسوسہ ہو، دل میں کوئی خیالات ہو اور نبی کی عظمت کے پھر بھی قائل نہ ہو تو پھر دوسری شرط آگے لگا دی واستغفر لهم الرسول. میرا محبوب بھی تمہارے دل پر نگاہ رکھے ہوئے ہے کس انداز سے تم آئے ہو. اگر وہ تمہاری سفارش کر دے گا تو پھر میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ناراض کیا اللہ کو اور بھیجا جا رہا ہے محبوب کے در پر. بات کیا ہے؟ بات سے یہ تھی رب کو پتا تھا اللہ میں رجوع ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے ہمیں تو بس جب اللہ تعالیٰ ہمارے رگ جان سے قریب ہے تو کسی وسیلے کے واسطے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ کے پاس میں حاضر ہو جاؤ. کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں. یہ تصور جو آج 14ویں صدی کے اندر دیا جا رہا تھا رب کائنات نے اس کا پہلے سے تدارک کر دیا اور اس آیت کے اندر اپنے محبوب کے در پر بھیج کر کے بتا دیا کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو اور میری رحمت سے معافی حصہ لینا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا دامن پکڑ کر آؤ تو ساری رحمت عطا ہو. حضرت امام اہل سنت پادری ولی شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مضمون کو اپنے شعر میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، اور وہ کہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. اللہ کو اگر اپنا بنانا چاہتے ہو اور اللہ کی خدا کی ساری خدائی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو نبی کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کو اپنا لو، دامن مصطفیٰ کو تھام لو، پھر کائنات کی ساری دولت تمہارے قدموں میں ہو. اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے. عزیزان ایمان، یہ وہ تصور ہے جو دیا گیا ہے. جاؤ کا کیا
اب یہاں ایک اور چیز قابل غور ہے، فرمایا معاف کرانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے پاس آؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے حضور کے امتی اور پوری دنیا کے اندر پھیلے، ساری کائنات کے اندر پھیلے، اب کسی کی اتنی ہمت ہے کہ وہ حضور کے بارگاہ میں جا سکتا ہے، کسی کی ہمت ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، اور حکم یہ ہے کہ آؤ میرے محبوب کے پاس۔ اب اگر کوئی غریب ہے، اب یہاں تو آج کل مدینہ شریف جانے کے لیے اور حرمین شریف حاجی کے لیے بڑے مہنگے ہو گئے، کرائے بھی بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، حج کا کرایہ بھی بڑھا دیا گیا، ہر سال بڑھا رہے ہیں حج کا کرایہ۔ تو ایک آدمی کی کہاں بس کا ہے کہ وہ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے خرچ کرے اور 4 اور 6 لاکھ خرچ کر کے پھر حضور کی بارگاہ کے اندر جائے؟ اور یہاں شرط لگا دی گئی، جاؤ کا فاستغفر اللہ، میرے محبوب کے پاس آؤ اور وہاں آ کے بخشش طلب کرو تو تمہارے گناہ معاف ہو۔ تو ہم یہاں جو